بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان کیوں اور کیسے؟ فرمان الہی ہے رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کھلی دلیل ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ نیز فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رحمت دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگو تم پر بڑا ہی عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ جس شخص نے روزہ عقیدت و ایمان کے ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھا اور رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روزے کی اہمیت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قصداً روزہ نہ رکھے بغیر رخصت مرض کے، اگر وہ تمام زندگی بھی روزے رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اصلاحی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ جس نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی احکام الہی اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلا، وہی شخص کامیاب ہوا۔ علماء نے کہا ہے کہ اس پورے مہینے کی ٹریننگ بندے کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والا اور احکامات شریعت پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہ خیر و برکت کا مہینہ جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ عاشقوں کے چہروں پر مسرت جلوہ گری ہے۔ جلوہ گر ہے کہ وہ مہینہ آ گیا کہ جس کی عبادت اجر و عطا کے اعتبار سے سب مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ فرض نماز کا اجر 70 گنا اور نوافل کا اجر فرض کے برابر۔ پھر اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے والوں کو یہ نوید بھی سنا دی گئی کہ تم نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، لہٰذا اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ اکبر! کیسی عظمت و برکت کا مہینہ ہے کہ جس کے دن اور رات رحمت ہی رحمت۔ اگر ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی تو بدقسمتی ہوگی۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں ملتا بھی ہے یا نہیں۔ الحمدللہ، رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں کے ساتھ ایک بار پھر اس امت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے سایہ فگن ہو رہا ہے۔ خوش نصیب اور بخت آور ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کو عام دنوں کی طرح گزارنے کی بجائے اس طرح حج پر گزاریں کہ جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور متبعین نے گزارا۔ وہی راستہ ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور نہایت بدقسمت و بدبخت ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں یہ رمضان بھی کوئی انقلاب برپا کیے بغیر رخصت ہو جائے۔ ان کی زندگی اسی ڈب سے گزرتی ہے، اللہ کی ناراضی مول لیے اللہ کی زمین پر رسی دراز ہوئے وہ اسی طرح اللہ کے احکام توڑتے رہیں، رشوت اور سود کی معیشت بھی جاری رہے اور ناجائز منافع خوری و ذخیرہ اندوزی میں بھی کوئی تعطل پیدا نہ ہو۔ رمضان کی آمد سے قبل بھی صبح، دوپہر اور رات 3 بار کھاتے پیتے تھے، اب رمضان میں بھی سحری، افطار اور رات کے کھانے کی صورت میں یہ معمولات جاری رہیں گے۔ جھوٹ بولنا کاروبار میں بہتری کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، چغلی اور غیبت کے ذریعے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ تمام بدترین اعمال اور نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ ہیں۔
ان سے اجتناب بہت ہی ضروری ہے۔ تبلیغ 92 چینل، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔